حضرتگंज علی گڑھ میں برپا کر رہے ہیں۔ یہ جو علم آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے، یہ جو کالے لباس میں آزاد نظر آ رہے ہیں، میرے عزیزوں یہ کوئی اور نہیں ہے بلکہ امام حسین علیہ السلام کے چکنے والے ہیں۔ آج یہ جو زمین پہ بیٹھے ہوئے ہیں، آج جو ہم اس زمین پہ ماتم کر رہے ہیں، یہ اعلان ہے دنیا والوں کے لیے کہ ہم کل بھی یزید کو انکار کر رہے تھے اور آج بھی انکار کر رہے ہیں۔ اب عزیزان محترم آپ ملاحظہ فرمائیں، نبی اکرم کے ایک نواسے کا نام جس کا نام ہے حسین، حسین اس شخصیت کا نام ہے کہ جو عرش والوں کا بھی مولا ہے اور فرش والوں کا بھی مولا ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے کربلا کے میدان میں اپنے 72 ساتھیوں کے ساتھ اپنی جان قربان کر دی، جن کے ساتھ 4 برس کی بچی بھی تھی اور 6 مہینے کا بچہ بھی تھا۔ اب عزیزان محترم میں یہاں پہ آج ہندوستان میں یہ جو عزاداری برپا ہو رہی ہے اس پہ کچھ جملے کہنا چاہتا ہوں، اپنے تمام ہندو بھائیوں کی خاص توجہ چاہتا ہوں کہ سنو، یہ جو ہم عزاداری یہاں پہ کر رہے ہیں یہ ہم اپنی مرضی سے نہیں کر رہے ہیں یا پھر ہم کسی اور کی وجہ سے نہیں کر رہے ہیں، بلکہ ہم صرف اور صرف اس وجہ سے عزاداری کر رہے ہیں کیونکہ حسین کا تعلق ہمارا خون سے ہے، ہمارا تعلق پیسے سے نہیں ہے۔ اب عزیزان محترم آپ سوچئے، امام حسین علیہ السلام جب کربلا کے میدان میں پہنچے ہیں تو عزیزان محترم امام حسین علیہ السلام چاہتے کسی اور ملک میں چلے جاتے، کسی اور ملک میں چلے جاتے۔ آج دنیا میں 52 ملک مسلمانوں کے پائے جا رہے ہیں۔ ہندو بھائی خاص طور سے میری بات کو سنیں، آج دنیا میں 52 ملک پائے جا رہے ہیں، لیکن امام حسین علیہ السلام نے 61 ہجری میں کسی بھی مسلمان کنٹری کا رخ نہیں کیا، کسی بھی مسلمان کنٹری کی طرف جانے کا ارادہ نہیں کیا، لیکن ہندوستان ایک ایسا ملک ہے جو امام حسین علیہ السلام نے 61 ہجری میں یہ ارادہ کیا تھا اگر مجھے حیات ملی تو ایک مرتبہ ضرور ہندوستان جاؤں گا۔ آج جو ہم ماتم کر رہے ہیں، جو ہمارے ہندو بھائیوں کے اندر انسانیت برپا ہے، ہمارے ہندو بھائی کے اندر جو مانوتا پایا جا رہا ہے، یہ کسی اور کی وجہ سے نہیں پایا جا رہا ہے بلکہ یہ ذات امام حسین علیہ السلام کی۔ آج اگر امام حسین علیہ السلام نہ ہوتے، توجہ ہے، آج اگر امام حسین علیہ السلام نہ ہوتے تو دنیا میں بلاکار عام ہو جاتا۔ آج امام حسین علیہ السلام اگر نہ ہوتے تو آج دنیا میں شراب عام ہو جاتا۔ امام حسین علیہ السلام نہ ہوتے تو جھوٹ عام ہو جاتا۔ امام حسین علیہ السلام نہ ہوتے تو عدالتیں بک جاتی۔ لیکن محترم امام حسین علیہ السلام نے اپنے وقت کے یزید کو پہچانوا کے دنیا والوں کو بتا دیا کہ اگر کوئی بلاکار کرے تو وہ سمجھ لینا کوئی اور نہیں ہے بلکہ وہ تمہارے وقت کا یزید ہے، اگر کوئی جھوٹ بولے تو سمجھ لینا وہ کوئی اور نہیں ہے بلکہ وہ تمہارے وقت کا یزید ہے، اگر کوئی مکاری کر رہا ہو، اگر کوئی جھوٹ بول رہا ہو تو سمجھ لینا وہ کوئی اور نہیں ہے بلکہ وہ تمہارے وقت کا یزید ہے۔ اور آج ہم یہ کھلا برملا کے اعلان کرتے ہیں کہ ہم نے صبح اول سے لے کے صبح قیامت تک کا یہ اعلان ہے کہ نہ کل ہمارا رشتہ کوئی یزید سے تھا اور نہ کل صبح قیامت تک کوئی رشتہ رہے گا۔ صلوات محمد وعلی محمد۔ امام حسین علیہ السلام کی محبت پائی جا رہی ہے۔ کریا آج علاقے میں جو لوگ ہیں ہر ایک نے احترام کیا ہے، ہر ایک نے اہتمام کیا ہے۔ عزیزان محترم یہ نہ سوچیں کہ آپ کے لیے حسین آئے تھے بلکہ اس آرزو کا نام یہ ہے حسین، جو آج ہمارے ہندو بھائی کے دل میں بھی حسین کی محبت برپا ہو رہی ہے۔ حسین کی محبت جو آج پیدا ہو رہی ہے یہ کسی اور وجہ سے نہیں بلکہ جس کی ماں کا خون پاک ہے وہ ہر شخص حسین سے محبت کر رہا ہے۔ آج ہندو بھائیوں کے اندر ہمارے اندر بھی حسین کے لیے محبت جو پیدا ہو رہی ہے یہ کسی اور وجہ سے نہیں کیونکہ ہماری ماں نے اپنے باپ کے بارے میں کوئی خیانت نہیں کی ہے
کی گزارش ہے صلوات محمد والے محمد کی قسمت ہے. لیکن میں نے ایسے ایسے گاؤں دیکھے ہیں جہاں پہ ہمارے ہندو برادری کے لوگ، اور آپ سوچیے ہندوستان ایک ایسا ملک ہے، مسلمانوں میں جاؤ تو مسلمان ملتے ہیں، عیسائیوں میں جاؤ تو عیسائی ملتے ہیں، یہودیوں میں جاؤ تو یہودی ملتے ہیں، اسرائیل جاؤ تو آپ کو یہودی ملتے ہیں. لیکن ہندوستان ایک ایسا ملک ہے جہاں پہ آپ کو عیسائی بھی ملے گا، جہاں پہ آپ کو سکھ بھی ملے گا، جہاں پہ آپ کو ہندو بھی ملے گا، جہاں پہ آپ کو مسلمان بھی ملے گا، جہاں پہ آپ کو شیعہ بھی ملے گا. عزیزان محترم، یہ کیا وجہ ہے کہ ہم سب ایک مقام پر بالکل ایسے سمانتر ادھیکار سے، یعنی سمانتر جو ادھیکار ہمارا قسم میں جو ہمارا ہے، ہم اس طریقے سے زندگی گزار رہے ہیں. عزیزان محترم، یہ کوئی اور وجہ نہیں ہے بلکہ امام حسین علیہ السلام نے جو انسانیت کا سنویدھان کربلا میں بنایا تھا، وہ سنویدھان قیامت تک چلے گا. اب عزیزان محترم، گرو نانک کا صرف جملہ سن لیجیے، اس کے بعد میں آپ کی تقریر تمام کر رہا ہوں. میرے ہندو بھائی بطور خاص کہ ایک مرتبہ جب گرو نانک نے اپنے تمام شیشوں سے کہا کہ جاؤ تم اپنی بہنوں سے شادی کر لو، ان تمام شیشوں نے کہا کہ گرو آپ یہ کیا حکم دے رہے ہیں؟ کہا کہ کیوں نہیں کر سکتے؟ وہ انسان ہم اپنے بہنوں سے کیسے شادی کر سکتے ہیں؟ ایک مرتبہ کہا کہ جاؤ، اگر نہیں کرنا چاہ رہے ہو تو میں یہ کہہ رہا ہوں، ایک مرتبہ میرا حکم مان کے دیکھو. تو کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا، آپ ہمارے گرو ہیں لیکن ہم اس بات کو ہم اس بات کو مان نہیں سکتے. کہا کیوں نہیں مانو گے؟ کیوں نہیں مانو گے؟ کہا کہ گرو کہیں بھی بہن سے بھائی کی شادی نہیں ہو سکتی، بہن کی بھائی سے شادی نہیں ہو سکتی. یہ میں اپنا جملہ نہیں کر رہا ہوں، یہ اپنا جملہ نہیں پڑھ رہا ہوں. عزیزان محترم، یہ ایک ایسا گرو کا ہے کہ جو آج اس کو دنیا میں ماننے والے ہیں. اب عزیزان محترم، ایک مرتبہ جب کہا کہ اگر نہیں کرنا ہے تو عزیزان جملہ یہ بھی کہا کہ جاؤ تب امام حسین علیہ السلام کی محبت اپنے دل میں بسا لو. جب امام حسین علیہ السلام کی بات آئی تو تمام گرو کے اس چیلے نے کہا کہ ہم کبھی بھی حسین کی محبت اپنے دل میں نہیں لا سکتے. ہم دوسرے مذہب کے لوگ ہیں، ہم دوسرے مذہب کے لوگ ہیں، ہم دوسرے دھرم کے لوگ ہیں، ہم کبھی بھی ان کی محبت اپنے دل میں نہیں لا سکتے. وہ مسلمانوں کے رہنما ہے. ہندو بھائی بطور خاص انہوں نے کہا کہ وہ مسلمانوں کے رہنما ہے، وہ مسلمانوں کے نبی ہے، وہ مسلمانوں کے پیشوا ہے، وہ مسلمانوں کے امام ہے. ہم کبھی بھی ان کی محبت اپنے دل میں بسا نہیں سکتے. پھر ایک مطلب اصرار کیا کہ اگر ان کی محبت دل میں نہیں بسا سکتے تو ایک مطلب بھی کہہ رہا ہوں کہ تم اپنی بہنوں سے شادی کر لو. ایک مطلب وہ سب جلال میں آئے. کہا گرو آپ یہ جملہ کبھی نہ کہیے گا، ہمارا زمین گوارا نہیں کرتا کہ ہم اپنی بہنوں سے شادی کریں، ہمارا زمین گوارا نہیں کرتا ہم اپنی بہنوں سے شادی کریں. بس عزیزان محترم، ایک مرتبہ وہ گرو نانک نے تمام اپنے ودیارتھیوں کو، تمام اسٹوڈنٹ سے کہا کہ جس زمین نے، جس نفس نے تمہیں اپنی بہن سے شادی کرنے کے لیے روکا ہے اسی زمین کا نام حسین ہے. صلوات محمد والا. آپ سوچیے، بہت جلدی جملہ پسند گا، کیونکہ دیکھیے ہمارا نہ کوئی تعلق کبھی رہا اور نہ ہم کبھی بھی ان سے تعلق بنانا چاہتے ہیں. یزید ایک ایسے بدکار کا نام ہے جس نے نبی کے نواسے کو مارا، 3 روز سے بھوکوں پیاسوں شہید کیا. کربلا کے میدان میں 3 روز سے بھوکوں پیاسوں شہید کیا. یزید حکومت کی لالچ میں صرف یہ چاہ رہا تھا کہ تمام لوگوں کا کھلم کھلا بلاکار کیا جائے، تمام لوگوں کو چھوٹ اور فریب کے جال میں بچھا دیا جائے. عزیزان محترم، امام حسین علیہ السلام نے اپنا 72 ساتھیوں کو لے کر یزید کے اس دربار میں یہ کہہ کے نکل پڑے، اے یزید یاد رکھنا مجھ جیسا کبھی بھی تم جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. اب عزیزان محترم، آپ سوچیے یزید کون تھا جس کے پاس پوری دنیا کی حکومت تھی، جس کے پاس سارے اسلحے تھے، جس کے پاس خزانے تھے، جس کے پاس میڈیا تھی. آج جس کے پاس میڈیا ہو حکومت اس کی چلتی ہے، آج جس کے پاس اسلحے ہو حکومت اس کی چلتی ہے.
آج ہمارے ہندو دیکھو حسین اسے کہتے ہیں، شیعہ اسے کہتے ہیں جس کا تعلق کبھی آتنکواد سے نہیں ہو سکتا. یہی وجہ ہے آج کائنات میں، آج پورے سنسار میں، آج اس دنیا میں کوئی بھی شیعہ نام کا شخص آپ کو آتنکواد نہیں مل سکتا. عزیزان محترم، اور اگر کوئی مل بھی گیا تو یاد رکھیے گا کہ اس کا تعلق حسین سے کبھی نہیں ہو سکتا. وہ حسین کا لباس پہن کر حسینیت میں شامل ہو رہا ہے. اور عزیزان محترم، امام حسین علیہ السلام نے 72 کو سامنے پیش کر کے کہا تھا، یاد رکھنا اے یزید، ہم تمہیں ہر چوراہے پہ ذلیل کریں گے. آج تو اپنی حکومت میں ناز کر رہا ہے، ہم تمہیں ہر گلی میں ذلیل کریں گے. اے یزید، تو آج ہمیں گمراہ کر رہا ہے، آج تو ہمیں قتل کر رہا ہے، لیکن یاد رکھنا آنے والا وقت ایسا ہوگا جب تمہارے درباری ختم ہو جائیں گے، تمہارے لشکر والے ختم ہو جائیں گے، لیکن اللہ نے ہمارے لیے ایک ایسی مخلوق کو پیدا کیا ہے جو قیامت تک تمہارے لیے عذاب بنی رہے گی اور تیرے لیے ہمیشہ ہمیشہ لعنت کرتی رہے گی. صلوات محمد علیہ وسلم. آپ ذرا سوچیے امام حسین علیہ السلام کی، اور بالخصوص ہمارے کہا کہ یہ سب سے بڑا جو ہمارے پولیس پرشاسن کے لوگ ہیں، میں ان کا بہت بہت دھنیواد کرتا ہوں کہ وہ لوگ ہمارے ساتھ ہیں. میں یہاں کی تمام اعلیٰ ادھیکاری جو ہیں میں ان کا بھی دھنیواد کرتا ہوں، اور بالخصوص جو یہاں کے ہمارے چیئرمین ہیں ہم ان کا بھی کہنے میں کھلا کہا جائے سپورٹ اس وجہ سے کرتے ہیں کہ جو حسین کا دشمن ہوگا ہم اسے اپنا دشمن سمجھتے ہیں، اور جو حسین سے محبت کرے گا ہم اس سے ہمیشہ محبت کریں گے. ایک مرتبہ حسین کے پرچم کو اٹھا لو، ہم ہمیشہ تمہارے لیے جان دینے کے لیے قربان تھے، لیکن شرط ہے کہ وفاداری کے ساتھ حسین کے لشکر میں آنا. حسین کے لشکر میں غداروں کی کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ سوچیے 4 برس کا 6 مہینے کا بچہ جس کی ماں کا دودھ خشک ہو گیا ہے، کیا بھائی اس بچے نے کیا بگاڑا ہے؟ اس بچے نے کیا بگاڑا ہے؟ اس بچے کو پانی تک نہیں دیا گیا. بس تمام کر رہا ہوں، اس بچے کو پانی تک نہیں دیا گیا. وہ ماں جس کا دودھ خشک ہو گیا تھا. امام حسین علیہ السلام نے یزیدیوں سے اتنا کہا تھا، تجھے اگر حکومت کی لالچ ہے تو حکومت لے لے، اگر تجھے لشکر کی لالچ ہے تو لشکر لے لے، اگر تجھے خزانے کی لالچ ہے تو خزانہ لے لے، سب کچھ میں تجھے دے دیتا ہوں، لیکن یاد رکھنا یہ میرا بچہ جو 6 مہینے کا ہے اس کا کوئی قصور نہیں ہے، اس کو تھوڑا سا پانی دے دے. عزیزان محترم، میں نے اپنے ہندو بھائیوں کے اندر یہ رحم دیکھا ہے، جب کوئی پیاسا جانور جاتا ہے، جب کوئی پیاسی گائے جاتی ہے اس کو پیار سے کھانا کھلاتے ہیں، پیار سے پانی پلاتے ہیں. یہ دستور بن چکا ہے. ہمارے ہندو بھائی اپنے گھروں کو پانی کا انتظام کرتے ہیں. میں آپ کو سپورٹ کرتا ہوں. آپ انسان ہیں، آپ یہ جانتے ہیں کہ جانور بھی بےزبان ہے، اس کو بھوک لگتی ہے، اس کو پیاس لگتی ہے، لیکن آپ کے اندر یہ انسانیت پیدا ہوئی. لیکن ذرا کربلا کے ظالموں کو سوچو جس نے حسین کے نواسے کو جس نے حسین کے 6 مہینے کے بچے کو پانی نہیں دیا. اور امام حسین علیہ السلام نے کہا اگر تمہیں لگتا ہے کہ میں پانی پی لوں گا تو میں یہ جلتی ہوئی زمین پر علی اصغر کو لٹا دیتا ہوں اور میں کچھ دور چلا جاتا ہوں اور تمہیں خود آ کے پانی پلا دو. لیکن امام اعظم ظالم نے ایک بوند نہ دیا، اور ایک مرتبہ ظالم نے کہا کہ ایسا ہے کہ جلدی سے یہ حسین کی بات کو ختم کر دو. ایک ظالم آیا، آنے کے بعد تیر چلایا، تیر ایسا جب وہ تیر شیش ہوگا جو 3 پھل کا وہ تیر تھا. ایک مرتبہ جیسے حرملا نے چلایا، وہ 6 مہینے کے بچے کا گلا چھیدتا ہوا امام حسین علیہ السلام کے بازو میں پیدا ہوا. حسین نے خون علی اصغر اپنے چہرے پر مل کے کہا کہ اے ظالموں، میں نبی کے سامنے ایسے حاضر ہوں گا. آسمان کی جانب خون پھینکنا چاہا، آواز آئی صبح قیامت تک پانی نہ برسے گا. زمین پہ پھینکنا چاہا، آواز آئی صبح قیامت تک دانا نہ اگے گا. حسین نے اپنے رخسار پہ خون علی اصغر